چند روز پہلے سیالکوٹ کا ایک ٹورسٹ سوات جاتا ہے، مدین کے علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے اور اس پر وہاں پر توہین مذہب یعنی کہ قرآن مجید کی توہین کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس ہجوم کے سامنے اس شخص کو لے کے چلی جاتی ہے پولیس اسٹیشن میں۔ ہمیشہ سے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ مشتعل ہجوم کے سامنے ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے، تو پھر اسی طرح ہوا کہ ہجوم نے پولیس اسٹیشن کا دروازہ توڑ کے اس کے بعد پولیس والوں کو مار پیٹ کے باہر نکال کے اور اس بندے کو گھسیٹ کے باہر لا کے اور تشدد کرنے کے بعد پھر اس کو اس کے کپڑے اتار کے بیچ چوک میں آگ لگا دی اور پھر اس کے اوپر نعرے بھی لگائے گئے۔ وہ ویڈیو دکھانے لائق نہیں ہے ورنہ میں اس میں پلے کرتا۔ اور ایک لوکل ٹی وی کا رپورٹر ہجوم کے بیچ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو اگر جس کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ لوکل ٹی وی کا رپورٹر۔ اب عام لوگوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، غربت ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا وائلنس اور تشدد بنتا ہے، لیکن رپورٹر کو جس کسی نے ہائر کیا ہوگا وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوگا، تبھی کسی نیوز چینل نے اس کو ہائر کیا ہوگا، اتنا ایجوکیٹڈ ہوگا کہ اس کو سمجھ آتی ہوگی کہ یہ جو موب یہ اگر کچھ کسی نے غلط کیا بھی ہے تو پھر بھی یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ اپنے ملک کو رہنے لائق، ہمارا ملک رہنے لائق نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنے کے بعد میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ صرف الزام لگایا جا رہا ہے اور 99% لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے، وہ ویسے ہی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے بندے کو پتا ہے اور اس کے ساتھ اس شخص کا شاید جھگڑا ہوا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا، ازیوم کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، تو اس نے صرف ایک نعرہ لگایا ہوگا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ درندوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ بھی کسی وجہ سے دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں، اننیسیسری وہ بھی نہیں مارتے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس طرح کے واقعات پہلے جو ہے وہ 3 ماہ میں ایک ہوا کرتے تھے، اب ہر ماہ میں ایک ہونا شروع ہو گیا، دیکھا دیکھی، یعنی کہ ایک صوبے میں پہلے ہوتے تھے تو دوسروں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، تو وہ بھی کرنا شروع ہو گئے۔ اگر کسی نے ایکچوئل میں توہین کی یا نہ کی، کوئی بھی ان کو سڑک پہ ملے گا، بس یہ خون کے پیاسے ہیں اور ہر مہینے ایک جان ان کو چاہیے، اور ریاست، قانون، کسی قسم کا کوئی سسٹم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، اور اس میں ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پولیس والوں نے اور سسٹم نے تو ہیلپ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ اگر ذرا ریشنلی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ۔ یہ تو زومبی لینڈ ہے، زومبی کرش کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور وہ امپاسبل ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ آپ بطور مسلمان اس طرح کے درندگی کے واقعات کو جب تک کرٹیسائز نہیں کریں گے، جب تک آپ کا یہ ملک رہنے لائق نہیں ہو سکتا، اور باہر کے نہ صرف یورپین اور ویسٹرن کنٹریز بلکہ عرب جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ویزے بند کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ حالات دیکھ کے کسی کو بھی نہیں چاہیے ایسے لوگ اپنے ملک کے اندر۔ جب تک آپ دبا کے کرٹیسائز نہیں کریں گے، یہ ماحول، اس طرح کی موٹیویشن جو ممتاز قادری کی قبر پہ جا کے ہمارے سٹنگ منسٹر فیاض الحسن چوہان نعت پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ ہم یہ والے کام کریں گے تبھی ہم اتنے بڑے انسان بنیں گے کہ منسٹر جا کے ہماری قبر پہ نعت پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ اسی ریاست کا منسٹر ہے جس ریاست نے ممتاز قادری کو پھانسی دی ہے۔ کوئی بھی نہ روکنے والا ہے ہیرو شپ والے کنسیپٹ کو سمجھ کے، نہ تو اس منسٹر کو کوئی سمجھانے والا ہے۔ اور جہاں تک قرآن کی توہین کی بات ہے تو یہ چیز تو بالکل معنی رکھتی ہی نہیں ہے کہ ایک شخص کسی اور شہر سے اٹھے گا، کہیں سیر و تفریح کے لیے جائے گا، وہاں جا کے قرآن کے اوراق جلائے گا، جبکہ اگر کوئی بندہ اسلام دشمن ہے بھی، یا کوئی اسلام دشمن تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جو اسلام کو کرٹیسائز کرنے والا جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہزاروں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ قرآن میں یہ باتیں جو ہے ان کے مطابق، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ غلط لکھی ہوئی ہیں، آپ نہ پڑھیں، اسلام کو نہ فالو کریں، وہ باقاعدہ اپنے مذہب کی، بے شک وہ ایتھیزم ہے یا دوسرا مذہب، وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جلانے سے کیا مراد ہے؟ بالکل اس بات کی کوئی معنی مطلب بالکل بھی نہیں بنتا، اور اس پہ اپنے ملک کو آگ لگانا۔ سیاحت ہی ایک چیز تھی ہمارے پاس جو کہ بغیر کچھ کیے ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتی، کیونکہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں تو ہم آگے گئے ہی نہیں ہیں، جو مولویوں نے جانے ہی نہیں دیا۔ ابھی بھی لوگ مولویوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پرویز ہود بھائی اور اس طرح کے لوگوں کو نہ لوگ پڑھتے ہیں، نہ سید مزمل کو، ان کے سارے فالوور باہر کے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو فالوورز ہیں وہ مولویوں کے ہیں۔ اب کچھ اسلام سکھانے والے بھی اچھے لوگ ہیں، جس طرح انجینئر محمد علی
مرزا مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہیں ان پہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیکولر سٹیٹ ہونی چاہیے, ریاست جو ہے وہ خود مذہب کا منجن بیچتی ہے, تو جس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. باقی دنیا جو ہے وہ کوگنیٹو ریولیوشن کی طرف جا رہی ہے. اسلام جب آیا تھا تو اسلام کا مقصد کیا تھا, سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. اسلام کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ رول آف لا کو قائم کرنا, لوگوں کو سویلائزڈ کرنا, افراتفری کے ماحول میں ایک معاشرتی انصاف لوگوں کو کسی طریقے سے دلوانا, اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. یعنی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک افراتفری کے ماحول میں آپ قانون کی بالادستی ڈنڈے کے زور سے قائم کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو اللہ آپ کو جہنم میں بھیجے گا, یہ کام آپ نہیں کریں گے. اس طرح لوگوں کو ڈرانا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے کہ ڈرانے والا. یعنی کہ اگر آپ برا یا اچھا کام کریں گے تو اس کے لیے جنت اور دوزخ کا کنسیپٹ دیا گیا. تو اس کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو رائے راست پہ لانا, یعنی کہ لوگوں کو ایک نظریے کی چھتری تلے جمع کرنا. تو اب تو یہاں پہ پاکستان کا جو مذہب ہے, جو اسلام دراصل نہیں ہے, اس اسلام میں 313 لوگ 4000 لوگوں کا مقابلہ کرتے تھے اور جیت جایا کرتے تھے. پاکستانی اسلام میں 4000 لوگ ایک بندے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا, یہاں کا جو اسلام ہے نا, یہ مورالٹی اور ایتھکس سے بالکل دور ہو گیا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان 135 ممالک میں سے 124ویں نمبر پہ آتا ہے عالمی اخلاقی درجہ بندی میں, اور بزنس ایتھکس میں بھی بہت ہی پیچھے نمبروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جو امیر ہے, جو پاورفل ہے, وہ تو غلط ہے اس وجہ سے پاورفل ہے. یعنی کہ اللہ کا جو کنسیپٹ ہے کہ آپ ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہوگا اور غلط کریں گے تو غلط ہوگا دنیا میں بھی. تو یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جو بے ایمان ہوگا وہ زیادہ امیر ہوگا. میں نے تو ایک موٹیویشنل اسپیکر کو بھی کہتے ہوئے سنا کہ آپ جتنے زیادہ بے ایمان ہوں گے اتنے زیادہ آپ امیر ہوں گے. اب جو مذہب کا مقصد ہے وہ ایتھکس اور مورالٹی دینا نہیں ہے. اسلام کا نام سنتے ہی لوگوں کے دماغوں میں مارو, جلاؤ, گراؤ اور آگ لگاؤ, اس طرح کی چیزیں دماغ میں آتی ہیں. تو 57 کیس صرف سال 2023 میں رپورٹ ہوئے ہیں بلاسفیمی کے. یہ جب ضیاء الحق صاحب نے یہ ساری قانون سازی کی, اس کے بعد یہ کیسز بھی زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور موب وائلنس بھی, اور فرقہ واریت بھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا اسلام تھا اور جو یہ مولوی کا اسلام ہے, اس میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اس مولوی کے اسلام میں وحشت, درندگی, خون خرابہ, جس طرح میں نے کہا کہ مارو, جلاؤ, سر تن سے جدا, اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ لوگ قرآن کو فالو نہیں کر رہے. یہ جتنے بھی سر تن سے جدا اور اس طرح کے جو مولوی ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا کباڑہ نکال کے رکھ دیا, یہ سارے کے سارے حدیثوں سے موٹیویٹڈ ہیں. قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کو قتل کریں یا یوں جلائیں. حدیثوں میں بھی جلانے کا لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ پرانی کسی اور سیاق و سباق میں کچھ حدیثیں ہیں کہ وہ اس دور میں ظاہر اسلام کا وہ آغاز تھا, تو افراتفری کا دور تھا. اس دور میں تو جو اس نظریے کو نہیں مانتے تھے تو ظاہر ان کے خلاف تھوڑا بہت کچھ گردنیں وغیرہ اڑائی جاتی تھی. تو وہ ان سے موٹیویٹ ہو کے یہ مولوی یہ وائلنس کرتے ہیں, اور جنہوں نے ہمارے ملک کا یہ حال کر کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف یہ سارے مسلمان قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں تو آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو سوات میں ایک درندگی کا واقعہ ہوا ہے, یہ لوگ قرآن کی توہین پہ اس طرح کی وائلنس کر رہے ہیں. خیر 99% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے, تو وہ خود قرآن کی ہی خلاف جا رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شخص کو اگر قتل کریں گے تو پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے, اور لاش کی توہین کرنا, یہ ساری چیزوں کی قرآن اجازت نہیں دیتا. حدیث ہیں جن کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں ہے, فورجڈ ہیں یا کیا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا لوگ قرآن کی طرف اگر آ جائیں تو آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک کیوٹک سسٹم کو مہذب بنایا جا رہا تھا, تو اس طرح کے چیزیں ہوا کرتی تھیں. لیکن کیا اس طرح کے عام مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ لوگوں کو توہین مذہب پہ ان کو مارتے پھریں؟ اور یہ تو سارے کے سارے زیادہ تر جھوٹے کیس ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس پارٹ کی کنکلوژن یہ ہے کہ مذہب کو ریاستی امور میں سے نکالا جائے تبھی اس مسئلے کا حل ہوگا.
کیونکہ ان زومبیز کے ساتھ ڈیل کرنا بالکل امپاسبل ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک پاکستان کو ایک سیاحت ہی تھی جس سے امید تھی کہ شاید اس سے کچھ بہتری آ سکے ہماری اکانومی کے اندر، کیونکہ باقی تو پروڈکٹیوٹی تو ہے نہیں، سائنس میں تو ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں، وہ امید بھی چلی گئی ہے۔ تو مجھے تو بالکل نا امیدی ہے اس ملک سے۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کہیں سے کوئی ویزا وغیرہ ملتا ہے تو باہر نکل آئیں تو بہتر ہی ہے۔ اس ملک میں کوئی بچوں کا آپ کا فیوچر نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو باقی کے مسلمان ہیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کرٹیسائز کریں، اس کی مذمت کریں، اس درندگی کی۔ جہاں پہ اگر آپ کو کوئی پوسٹ نظر آئے جو اس کی سپورٹ کر رہا ہے تو اس پہ لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کی مذمت کریں۔ بے شک کوئی اگر آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا جو بھی ہے آپ تھوڑا برداشت کریں گے، ورنہ آنے والے دور میں کیونکہ لوگ جو ہے وہ 5-10 سالوں میں آدھے جو ہیں وہ مذہب سے دور ہو جائیں گے، یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے جھگڑے جاری ہوں گے اور اس ملک کو تباہی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو یورپی اور ویسٹرن ممالک ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے لوگوں کو وہ بند کر رہے ہیں، ابھی ان کے ویزے وغیرہ بند کر رہے ہیں۔ جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں وہ بھی وہ مضبوط ہو رہی ہیں اور وہ امیگریشن کے خلاف یعنی کہ وہ ان کا سٹینس ہے، تو اس سارے ہی رگڑے جائیں گے۔ ورنہ آپ جو باقی کے مسلمان ہیں وہ ان زومبیز سے اپنے آپ کو الگ کریں، اپنی ایک پوزیشن لیں کہ ہم یہ انسان ہیں اور یہ درندے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو الگ کریں گے تو دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے ہیں، نہ کہ سارے کے سارے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زومبی کریکٹرسٹک یا پھر جنونیت سے آپ ویسٹ کے لوگوں کو ہرا لیں گے جس طرح سے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، پرانے زمانے میں تو طریقہ کار یہی تھا، خیر وہ تو اور بحث ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے وہ ڈر جائیں گے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ لوگ ایک علمی ارتقاء کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح سے بندروں کو یا بڑے بڑے بیلوں کو ہم لوگ اپنے کنٹرول میں کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ نہیں ہے، تو یہ لوگ ویسٹ والے بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہوں گے آنے والے دور میں، کیونکہ جو دماغ کے ذریعے ٹیکنالوجی تو انہوں نے ان کے کنٹرول میں ہوگا سارا کچھ۔ اس کی مثال، زندہ مثال آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل اور ان کے مقابلے میں پورے عرب کنٹریز ان کو نہیں ہرا پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ٹیکنالوجی، کیونکہ انہوں نے دماغ کا استعمال کیا اور ہم لوگوں نے، مجھے نہیں پتہ۔ اور میں ان لوگوں سے ابھی مخاطب ہوں کہ جو اس کو سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں اس قسم کے کاموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نعتیں لگائی ہوئی ہیں، باقاعدہ ہماری ریاست نے نعتیں بھی بننے دی ہیں اس قسم کے کاموں کے لیے، سر تن سے جدا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس طرح کی وائلنس کو اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے گا، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے گا، کسی جگہ آپ جائیں گے اور وہ شخص صرف ایک آواز لگائے گا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے یا اس نے کچھ بھی کیا ہے، اور پورا ہجوم آپ کا یہی حال کرے گا یا آپ کے کسی بچے کا، کیونکہ ہجوم نے کون سی تحقیقات کرنی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو تحقیقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مشال خان جو ہے وہ بے گناہ تھا، فلاں جو ہے بے گناہ تھا، پہلے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی تھی۔ اور برائے مہربانی اپنی آنکھیں کھولیں اور اس ملک کو آگ لگنے میں مدد نہ فراہم کریں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں شیئر کر کے، کیونکہ ایک دن جب آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی غلط تھا۔ بہت شکریہ۔